بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں کی طرح تب ہوتی ہے کہ جب اوپر بیٹھنے والے جو برسر اقتدار ہوتے ہیں وہ باپ جیسی شفقت پدری اپنائے ہوئے ہو، تو تب جو ہے نا ماں ریاست کا کردار ادا کرتی ہے، اور ماں ریاست جیسی صفات سے متصف ہوتی ہے۔ اگر اوپر بیٹھنے والے مسند اقتدار پہ براجمان لوگ اگر فرائض صفت ہوں تو پھر وہ ریاست خاردار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا مقصد آنسو نکالنا، اس کا مقصد تباہ و برباد کرنا، اس کا مقصد پھر عوام کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے۔ اسی بات سے میں جو میرا موضوع ہے وہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سننے میں آیا کہ جو رجب طیب اردوغان ہیں ترکی کے، انہوں نے اپنے جتنے اثاثہ جات ہیں، اپنے جتنے ان کے اپنے جائیداد ہے انہوں نے تمام کی تمام وہ اپنے عوام کے اوپر خرچ اور صرف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے باقاعدہ طور پہ رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا کہ اس حالات میں، یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اس صورت کے پیش نظر کبھی بھی رجب طیب اردوغان اپنی جو جائیداد ہے، اپنے جو اثاثہ جات ہیں، جو اپنی جائیداد ہے، اپنا مال و دولت ہے، اپنے اوپر کبھی بھی خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا کہ یہ تمام میرے جتنے جائیداد اصل میری جتنی چیزیں ہیں یہ دوسرے ممالک کو بیچ کے کہ میں اس کا جو رقم حاصل ہونی ہے، میں تمام کی تمام اپنے جو متاثرین ہیں، زلزلہ متاثرین ہیں، ان کے اوپر میں صرف کروں گا اور ضرور کروں گا۔ اور ترک کی گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یہاں کے متاثرین چاہے دوسرے ممالک میں، دوسرے ایریاز میں جا کے رہیں جو بچ چکے ہیں، چونکہ آفٹر شاکس کا بھی جو زلزلے کے بعد جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، جو آفٹر شاکس کی صورت میں بار بار جو ہے نا آ رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لوگ پہلے ہی خوف زدہ ہیں۔ تو کہا اس وجہ سے جو مائیگریٹ کرنا چاہتا ہے، ہجرت کرنا چاہتا ہے، دوسرے ممالک میں بھی جا کے رہیں، تو اس جہاں بھی وہ رہے اس کا کرایہ بھی ترک جو ہے وہ گورنمنٹ ادا کرے گی، اور میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ اسے کہتے ہیں زندہ قومیں ناظرین کرام، اسے کہتے ہیں آزاد اور مختار قومیں، اسے کہتے ہیں پھر کوئی پوچھے کہ ترقی کا راز کیا ہے؟ ترقی کا راز اظہار و قربانی میں ہے۔ براجمان جو مسند اقتدار پہ ہیں، اگر اس طرح کی قربانی کا وہ جذبہ رکھیں تو اس طرح قومیں بنتی ہیں۔ اب آپ کوئی بھی ہمارے ملک میں میں نے سوشل میڈیا پہ عوامی سطح پہ یہ بات پڑھی ہے، دیکھی ہے کہ یہاں کے جو اہل ثروت ہیں، تقریباً ایک آدمی کا بتایا جا رہا تھا کہ اس کا نام بھی اس نے اپنے شو نہیں کروایا، اس نے کہا کہ میں 3 کروڑ روپے ترک جو زلزلہ سے جو متاثرین ہیں میں ان کے نام کرتا ہوں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ اس نے ڈونیٹ کر دیے اپنے 3 کروڑ روپے، اور اظہار بھی نہ کیا کہ میرے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اس بات کا اظہار نہ کیا جائے، اس بات کی تشہیر نہیں کی جائے، لیکن پھر جو ہے نا لوگوں نے جو بعض تھے انہوں نے اس بات کی تشہیر کر دی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں، 3 کروڑ روپے اس نے ایک خطیر رقم ترکی کے جو زلزلہ زدگان ہیں، زلزلہ سے جو متاثرین ہیں ان کو عطا کیے، اور ان کو جو ہے نا خاموشی سے دینے کا وعدہ کیا۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے سیاسی لوگ ہیں، آپ نے کسی ایک سیاسی بندے کا بھی سنا ہو کہ جس کے آنکھ میں آنسو آئے ہو، جس نے عملی طور پہ جو ہے نا کچھ ڈونیٹ کرنے کا سوچا ہو کہ میں جو زلزلہ سے متاثرین ہیں ان کو میں دوں۔ کتنے 75 سالوں سے نوچ کے اور لوٹ کے کھا رہے ہیں، ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کسی ایک سیاسی کا نام لیں کہ جس نے اپنی اتنی جو ہے نا اتنے عرصے کی جو کمائیاں ہیں، جو ملک سے عوام کے پیسوں سے اپنی جائیداد پراپرٹیز بنائی ہیں، جنہوں نے اتنا کھایا ہے، کسی ایک نے بھی اعلان کیا ہو کہ میں
جو ہے نا اپنا اتنا کچھ میں ضلع جو زلزلہ سے متاثرین ہیں ان کو میں دے رہا ہوں، یہ اس سے پہلے سیلاب آئے، سیلاب زدگان جو تھے ان کے اوپر خرچ کیا، اور نہیں، آپ کو یہ بالکل ایسی بات نہیں ملے گی۔ آپ دوسری طرف جو مذہبی جماعتیں ہیں جن کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، کوئی گرانٹ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ان کے جو ہے نا دیکھیں وہ شانہ بشانہ وہاں ترک پہنچے ہیں، دعوت اسلامی ان میں پیش ہے۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن جو ادارہ ہے اس کے آپ کو جو اکابرین ملیں گے وہاں، جو ہے نا اس کے جو منتظمین ہیں آپ کو ملیں گے، لوگوں کے پیش ہے، شانہ بشانہ ہے، دکھیوں کے آنسو صاف کر رہے ہیں، ان کی دار و دوا کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے خیمے، بستر وغیرہ۔ اور یہ جہاں سے یہ جو بھی گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بھی کوئی سیاسیوں کی جیبوں میں سے نہیں گیا، یہ ہمارے ہی جو ہے نا جو ملک کا خزانہ ہے اسی سے یہ چیزیں خرید کے دی گئی۔ لیکن یہ جو ہے نا انداز ہوتا ہے اپنے چیزیں خرچ کرنے کا، ایک تصدق ہوتا ہے، خیرات والا جذبہ ہوتا ہے، ایک ہمدردی والا پہلو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ اگر احساس اور ہمدردی والا پہلو ہو تو ہمیں انسان کہلاتے ہیں۔ اگر اس صفت کو مائنس کر دیں، ہمدردی اور اظہار قربانی والے، تو ہمارے پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جن کی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مخیر حضرات کے تعاون اور اہل حضرات کے تصدق کے اوپر یہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ دعوت اسلامی اور منہاج القرآن والے کس طرح پیش ہیں اس معاملے میں، کس طرح لوگوں کی بھلائیاں اور ہمدردیاں اور دعائیں سمیٹ رہے ہیں، اللہ کریم کے دربار میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں عزت پیدا کر رہے ہیں، رسپیکٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ عوام کی محبت کا یہ مرکز ہیں، ان کو جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے جو ہے نا لوگوں کے اوپر جو دکھی ہیں، جو پریشان ہیں، ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی والے اور منہاج القرآن اور دیگر جو جماعتیں ہیں، یہ جن کو لوگ باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ مساجد جو ہوتے ہیں، کتنے پسماندہ یہ طبقہ اس وقت سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، لیکن ان کے آپ جذبات دیکھ لیں، ان کی ہمدردیاں دیکھ لیں ان متاثرین سے، ان کی محبتیں دیکھ لیں۔ ایک جو چوڑا مسلی میراثی بھی ہوتا ہے، ایک خاکروب کی سی حیثیت معاشرے میں رکھتا ہے، وہ بھی آ کے ائمہ کرام پہ مساجد میں اپنا روب جھاڑ رہا ہوتا ہے، اپنی جہلیت کا جو ہے نا خاص عنصر یہ جو چھپا اس کے اندر وہ دکھا رہا ہوتا ہے، اپنی شیطانیت یہاں کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا پسماندہ طبقہ یہ اہل مذہب کا ہوتا ہے، اہل مدارس کا ہوتا ہے، یا ائمہ مساجد کا ہوتا ہے، لیکن ان کے آپ جذبات دیکھیں، ان کی ہر نماز کے بعد دعائیں دیکھیں کہ وہ کس طرح رو رو کے ان کے لیے مانگ رہے ہیں، اور عملی طور پہ باقاعدہ وہاں جا کے وہ امدادیں فراہم کر رہے ہیں، ان کے آنسو پونچھ رہے ہیں، ان کے غموں کا مداوع کر رہے ہیں، اپنے تئیں کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ دو چہرے جو میں نے دکھائے عوام کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، بلا شبہ کہ جو مذہب پسند لوگ ہوتے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ افغانستان کی پچھلی صورتحال اور اب صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آ کے انہوں نے انصاف مہیا کیا، کس طرح آ کے جو ہے نا لوگوں کو ریلیف فراہم کی ہے، کہ ایک جو وزارت خارجہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے جو صدور ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، ان کے جو مشیر ہیں، وہ بھی عام انسان کی طرح لوگوں کے ہیلپ کر رہے ہیں، مددیں کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، تعامل لوگوں سے کر رہے ہیں۔ بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سیاسیوں نے ہمیشہ، اور سیکولر لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، ان پہ اوپر تبرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ایسا وقت آ جائے تو ان لوگوں کے آپ جذبات دیکھا کریں کس طرح پیش ہوتے ہیں۔ بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں، بالیقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمدرد وہی ہوتا ہے کہ جو خدا کا بھی پاسدار ہو، جو خدا کے حدود و قیود کا بھی احترام کرنے والا ہو، جو خدا کی جو ہے نا جو یقین کہہ سکتا ہوں کہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے والا ہو، وہی اسی کے دل میں لوگوں کا خیال اور ہمدردی ہوگی۔ جو کبھی مسجد سے ایسے گزر جاتا ہے، جو اللہ کے حضور عاجزی انکساری نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی جو ہے نا لوگوں کا خیر خواہ اور ہمدرد کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ تو یہ چہرے میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ دو پہلو رکھے ہیں، ایک سیکولر اور لبرل قسم کے لوگوں کا، اور ایک ایسے لوگوں کا کہ جن کے دل میں اللہ اور رسول، اس کا رسول ہر وقت ہوتا ہے، جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نغموں اور ترانوں سے رطب اللسان ہوتی ہیں۔ ان کے آپ احساسات اور جذبات دیکھ لیں، اور وہ جو لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور جو سیکولر لبرل طبقہ ہے، آپ ان کے خیالات دیکھ لیں، ان کا پہلو دیکھ لیں، ان کا چہرہ دیکھ لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے کہ ان کی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلا۔ اور یہ جو لوگ ہیں
कैसे उनकी शाना बशाना उनके साथ खड़े उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए कंबल अद्वियात और उनकी तरह तरह की लोगों से लेके और जो है ना और लोग इन पे ऊपर एतबार भी करते हैं, इमाम मसाजिद और ये जो मजहबी लोग और इनके लिए इस्तग़फ़ार भी करते हैं, किस तरह ये लोगों की मददें कर रहे हैं, आपके सामने है ये। तो बात यही है कि रियासत वो जो रजब तैयब उर्दवान ने और भी बहुत सारे जो रिलीफ हैं उनके लिए जो है ना जो दिए हैं उनका ऐलान किया है, वो आपके सामने है, सोशल मीडिया पे वायरल है, आप देख सकते हैं। ऐसे कौमें बनती हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ममालिक तरक्की करते हैं। सारा कुछ इसके पीछे छुपा है, इज़हार कुर्बानी के पीछे, सारा कुछ एहसास के पीछे छुपा है। अगर एहसास नहीं, कुर्बानी एक दूसरे के लिए या इज़हार करने का जज्बा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई यही चंद बातें थी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार कर सकते हैं, इस्लाह भी कर सकते हैं। अगर हौसला शिकनी किसी की हुई तो माज़रत करता हूँ। साथ साथ में नाज़रीन किराम एक दफ़ा फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।